اچھا جی، اگلا جو فتنہ ہے تیسرا، وہ ہے فتنہ علم، علم کا تکبر، علم حاصل کرنے کی جستجو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت خضر علیہ السلام کو نا اپنے خاص علم میں سے علم دیا تھا، جس کو میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ العلم نور اللہ، العلم اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کوہ طور پہ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگتا تھا کہ ان کا علم بہت زیادہ ہے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ سے نا چیک کرنے کے لیے پوچھا کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس مجھ سے بھی زیادہ علم ہے، کیونکہ وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو ایک دم سے کریونگ ہوئی کہ بھائی کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے جیلس نہیں ہوئے کہ بھائی میرے سے زیادہ ہے، چلو میں اس کی ٹانگیں کھینچتا ہوں یا کچھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کہاں پہ ملیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب علم ہوتے ہیں نا، جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ علم کی جستجو میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی رکتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے اس پورے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈا، ٹھیک ہے؟ ایک صاحب علم نے دوسرے صاحب علم کو ڈھونڈا، اس کو یہ لگا کہ بھائی میرا اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے تو مجھے اس سے بھی علم سیکھنا ہے۔ تو بیٹا علم کی جو جستجو ہوتی ہے نا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو شخص ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ واجب ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایڈمائر کر سکتے ہو۔ نمبر ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اللہ کے راستے پہ لگا دے، اور نمبر وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے پہ لگا دے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ اس کو مطلب ایز اے اس پہ رشک کر سکتے ہو۔ ہاں، دو شخص ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک جس کو اللہ نے علم دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں صاحب علم کی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو آلریڈی صاحب علم ہے، اور ایک طرف حضرت خضر علیہ السلام ہے جو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو جو میں نے علم دیا نا وہ تیرے پاس نہیں ہے، اس کو جو حکمت دی ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں نارملی، خاص طور پہ جو ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں، ابھی یہاں پہ کوئی صاحب علم آ کے بیٹھا نہیں، چار اور بیٹھ جائیں گے، چار پی ایچ ڈی اسکالر بیٹھ جائیں نا یہاں پہ اس کمرے کے اندر، تو سمجھ لو کہ کمرے کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ان چاروں نے ایک دوسرے سے نہیں سیکھنا۔ حالانکہ دیکھیں کتاب پڑھنا اور کتاب سے حکمت لے لینا یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کتاب کے ایسنس کو فیل کرنا، نماز پڑھنا اور نماز کے ایسنس کو فیل کرنا، یہ بھی دو علیحدہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو حضرت خضر میں تھی کہ وہ جو اللہ نے ان کو ایک خاص علم دیا ہوا تھا اور وہ حکمت سے آموز تھا اور وہ اسپیشل علم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو کام کیے۔ نمبر ایک، حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈا چاہے ان کا کھانا ہی ختم کیوں نہ ہو گیا۔ نمبر دو، انہوں نے سفر کیا تھا۔ تو علم والے لوگ جو ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو اب یہاں پہ آپ کو علم بتایا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف جستجو ہے، لیکن دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے مجھے مل جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا علم سیکھ پاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک استاد کے ساتھ ایک شاگرد کا ریلیشن شپ، ایک انسان کی جستجو علم اور اس کی اللہ کے لیے بھی جستجو کہ میں اللہ کے یہ علم حاصل کرنے کے بعد مجھے کون سی ایسی حکمتیں ملے گی اور میں اللہ کے کتنا قریب ہو جاؤں گی۔ سمپل۔ اور ہم علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ڈگری ملے گی، پیسہ ملے گا، بنگلے ہوں گے، گاڑی ہوگی، نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، ایسے ہی ہے۔ ادھر نبوت مل گئی ہے، پھر بیٹھے حضرت خضر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ نبوت مل گئی ہے، اسٹیٹس ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے ہیں، پھر بیٹھے ہیں نہیں جو عالم ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتے ہیں ایمان والے لوگ، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ جبکہ موسیٰ نے، آیت نمبر ہے 60، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان یوشع سے، حضرت یوشع علیہ السلام جو ہے وہ بھی نبی تھے، لیکن وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ خادم بھی تھے، ٹھیک ہے؟ ان سے علم بھی سیکھتے تھے۔
کہ نہیں ہٹوں گا، ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ بھئی فلانی جگہ حضرت خضر تمہیں ملیں گے، اور وہاں پہ نا کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ کیا کیا ملے گا، وہ کون سا ایریا ہوگا، وہ کون سا جو ہے وہ دریا ہوگا، تو اس مقام کی تعین کسی یقینی ذرائع سے نہیں ہو سکی، تاہم قرائن کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویز دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں، بحر احمر میں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ان سے سرے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں۔ لیکن بات ہے سیدھی سی، ایک سمندر تھا، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مچھلی نے زندہ ہونا تھا، ٹھیک ہے، اور جا کے اس نے جو ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دینی تھی، وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو، اور سفر کہاں تک کرنا تھا، وہ وادی سینا کی طرف کرنا تھا، صحرائے سینا، تو پورا صحرا تھا، ریت سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے پھر وہ سفر کیا، اور صحرا کا سفر آسان نہیں ہوتا، سڑکیں نہیں بنی ہوتی کہ آپ کو راستے یاد رہ جائیں۔ تو جبکہ موسیٰ نے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو دو دریا جنہوں نے آپس میں ملنا ہے جہاں پہ، وہاں پہ میں جب تک نہ پہنچ جاؤں میں چلتا رہوں گا۔ اب وہ ظاہر بات ہے حضرت یوشع علیہ السلام تھک گئے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، یہ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو چلتے رہنا۔ تو کرتے کرتے کیا ہوا، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا ناشتہ دے ہمیں، تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اب وہ جب کہا کہ بھئی اب ناشتہ لے کے آؤ، وہ جو تو اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا تھا کہ آپ سے اس بات کا ذکر کروں۔ ہوا یہ تھا کہ راستے میں کہیں چلتے جا رہے تھے، ریسٹ کیا بیچ میں، تو وہی جگہ تھی جہاں پہ دریا کا ملاب ہونا تھا، وہ مچھلی نکلی ہے اور اس نے نہ چھلانگ لگا دی دریا میں۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام کیونکہ وہ شاگرد بھی تھے اور خادم بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، اب میں ان کو جب یہ اٹھیں گے نا میں ان کو پھر بتا دوں گا، لیکن شیطان نے ان کو بلا دیا، یعنی کہ جب بھی آپ عالم کے قریب جائیں گے تو شیطان بیچ میں ضرور آئے گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو علماء تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی سارے ادھر ادھر بہک جاتے ہیں، ان کو شیطان ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بھول گیا تھا، اس وقت مچھلی نکلی تھی اور اس نے دریا میں سمندر میں چھلانگ بھی لگا دی تھی، تو مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، وہ راستہ بناتے ہوئے دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ اب صحرا میں جو تھے تو قدموں سے ہی پھر واپس آئے، بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ کون تھا وہ؟ حضرت خضر علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو وہ کون تھے جن کو خاص طور پہ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ علم نبوت تھا اور امور کا علم، جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا، جو امور کا علم تھا نا، یعنی کہ کام کیسے کرنے ہیں، بلڈنگز کیسے بنانی ہے، کشتی میں سوراخ کیسے کرنے ہیں، ان کو کہتے ہیں امور کا علم۔ ایک ہوتا ہے قرآن کا علم، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے امور کا علم، وہ بھی قرآن سے ہی آتا ہے، جو ابھی ہمیں نظر آئے گا کہ کشتی میں سوراخ اور دیوار کو بنانا اور یہ سارا، اس کو امور کا علم کہتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں ہمیں ہر طرح کا علم سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خضر کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس امور کا علم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ نبوت کا علم تھا، علم نبوت تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم لدنی سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں تھے حضرت خضر علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم سے نوازا تھا۔ ضروری نہیں ہوتا جو علماء نبی ہوں گے انہی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے، بلکہ کچھ جیسے حضرت لقمان وہ بھی نبی نہیں تھے، حضرت خضر بھی نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم دیا ہے جو بغیر استاد کے محض فیض کی کرم گستری کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف،
بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے، لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی صراحت کر دی ہے، جس کے کہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کہیں نہیں۔ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر یہ شعبدہ باز اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یا دیکھیں ان کو خاص علم دیا تھا نا، اس کا مطلب یہ ہم کتنی ہی کتابیں پڑھ لیں، سارا کچھ کر لیں، ہم نے دعائیں نہیں چھوڑنی، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری، اللہم فقہنا فی الدین، ٹھیک ہے، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور باطل کو باطل کر کے دکھا۔ حق سامنے ہوتا ہے لیکن ہمیں حق نظر نہیں آ رہا ہوتا، باطل بھی سامنے ہوتا ہے لیکن ہمیں باطل نظر نہیں آتا، پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں حق کر کے دکھا اور باطل سے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں میں نے اللہ تعالیٰ سے نا علم ہی مانگا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی دعا بہت زیادہ مانگی ہے نا، وہ ربی زدنی علما ہی مانگی ہے، بہت زیادہ مانگی ہے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، مانگا کریں اور یہ سوچ کے مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں علم دے دے۔ علم نا بہت پیاری چیز ہے، کتنا بندہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ چلیں جی 12:30 ہو گئے، میرے خیال ہے یہ کہانی اب ہم کل اس کو کریں اور کل ایک ہی ریکارڈنگ میں پھر یہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے کلاس تو مجھے بتائیں۔